ماہ مقدس رمضان المبارک یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں بالخصوص پورا سال بالعموم اور اس ماہ مقدس رمضان شریف میں بالخصوص اسلاف امت صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور امت کے صلحاء کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اسلامی تاریخ میں صحابہ اکرام سے لے کر اولیاء اللہ تک اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے اس قدر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے کہ جس کی مثال آج کے دور میں پیش کرنا مشکل ہے۔ صحابہ کرام میں سے بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، صحیح سند سے ان سے یہ ثابت ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح معانی الاثار میں، اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر روایت نمبر 3710 لے کے آئے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، کانا یحیی اللیل برکعۃ یجمع فیہا القرآن، کہ ایک رکعت میں الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن مجید تلاوت کر دیے کرتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ اور اس کے علاوہ دیگر حوالہ جات بھی موجود ہیں، شعب الایمان میں بھی یہ روایت موجود ہے، طبقات الکبریٰ میں بھی اور دیگر کتابوں میں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں 2946 نمبر جہاں روایت لے کے ہے اس کے نیچے اس کو بیان کیا، اور اس کی وضاحت کی ہے کہ بعض اہل علم نے رکھا صفی بعض اہل علم کہ بعض اہل علم نے ایک رات میں مکمل قرآن پڑھنے کی رخصت دیا، اور اس کے تحت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور ان کا جو عمل ہے اس کو ذکر کیا۔ اسی طرح ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ان کو ایک امتیازی اور خصوصی شان یہ حاصل ہے کہ تمام صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابی وہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں جہاں قصہ جساسہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کے ہیں تو اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں حدثنی تمیم داریو، حضور فرماتے ہیں مجھے تمیم داری نے یہ واقعہ بیان کیا، اور وہ قصہ جساسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ میں 3711 نمبر روایت لے کے آئے کہ ان تمیما الداری کان یقرأ القرآن کلہ فی رکعۃ، ان تمیم الداریہ کان یقرأ القرآن کلہ فی رکعۃ، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کیا کرتے تھے۔ دو صحابہ میں سے دو صحابہ اکرام اور تیسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی شرح معانی الاثار طحاوی شریف میں نقل کرتے ہیں روایت نمبر 1911 کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قرأ القرآن فی رکعۃ، کہ ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو تین جلیل القدر صحابہ حضرت عثمان غنی، تمیم داری اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں۔ اور تابعین میں سے امام سعید ابن جبیر المتوفہ 95 ہجری، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، ابو سعید خدری اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم ان جلیل القدر صحابہ اکرام کے بہت بڑے جلیل القدر شاگرد ہیں حضرت سعید ابن جبیر۔ ان کے بارے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ 1915 نمبر روایت لے کے ہے کہ انہ قرأ القرآن فی رکعۃ فی البیت، کہ جب یہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف میں داخل ہو کے انہوں نے ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کیا۔ اور اس کے علاوہ امام مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں، ان کے حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کی صفحہ نمبر 116 پہ ذکر کیا ہے، کہتے وروا ابن ابی داود باسناد الصحیح
کہ ابن ابی داؤد نے سند صحیح کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ مجاہد تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک رات میں مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک، عشاء کی نماز کو مؤخر کر لیتے تھے، لیٹ رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے تو درمیان میں وقفہ زیادہ ہو جاتا تھا، تو مغرب سے لے کر عشاء کی نماز کے درمیان میں وہ مکمل قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385 پہ روایت نمبر 2655 لے کے آئے ہیں کہ امام قتادہ ابن دعامہ تابعی، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، قتادہ ابن دعامہ تابعی، یہ ایک رات میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام مجاہد تابعی بھی، امام قتادہ ابن دعامہ تابعی، امام سعید ابن جبیر تابعی اور صحابہ اکرام میں سے سیدنا عثمان غنی، عبداللہ ابن زبیر، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید، بلکہ صحابہ اکرام تو ایک ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ائمہ مجتہدین میں سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ سے تاریخ بغداد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 354 اور 356 پہ موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن مجید فرقان حمید مکمل تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ائمہ مجتہدین میں سے امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے صحیح سند کے ساتھ امام ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء روایت کا نمبر ہے 13428 لے کے آئے کہ ربی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رمضان شریف میں مکمل قرآن مجید 60 مرتبہ میں نے تلاوت کیا ہے، 60 مرتبہ قرآن مجید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعدد کتب رجال میں، اور یہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کا مقدمہ ہے، اس میں صفحہ نمبر 666 پہ موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں 41 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کے مکمل قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی اتنے اس قدر وہ کثرت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ عشق اور محبت کی بنیاد پر کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، کہ جس بندے نے 3 رات سے 3 دن سے پہلے قرآن مجید مکمل پڑھا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن کو پڑھا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ تو اس حدیث میں تو قرآن کو 3 دن سے پہلے پڑھنے کی ممانعت ہے، تو پھر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین وہ اس قدر کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا شارحین نے یہ جواب دیا کہ یہ جو حدیث ہے اس کا جو شان ورود ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری میں 5052 نمبر اور 5053 نمبر اور دیگر مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا شان ورود کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد جب حضرت عبداللہ کے والد عمر ابن العاص نے اپنی بہو سے پوچھا کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے، تم اس سے راضی ہو؟ تو ان کی بہو نے جواب دیا کہ یہ آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں تو نہایت نیک آدمی، لیکن یہ شادی کے بعد مجھے وقت بہت کم دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن العاص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ ان کو ٹائم نہیں دیتی شادی کے بعد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ کیفا تصوم، اے عبداللہ تم روزہ کس طرح رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کل یوم، روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ فرمایا کیف تختم، تم ختم قرآن کس طرح کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی حضور کل لیلۃ، ہر رات مکمل قرآن مجید میں ختم کرتا ہوں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خاص شخصیت اور ان کی خاص حالت کے مطابق انہیں حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ تم اس طرح کیا کرو کہ تم جو نا وہ ایک مہینے میں 3 روزے رکھا کرو اور ایک مہینے میں مکمل قرآن مجید ختم کیا کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم صوم داؤدی رکھ لیا کرو، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، اور قرآن مجید جو ہے وہ تم 7 دنوں میں مکمل کیا کرو۔ انہوں نے عرض کی حضور میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو مختلف روایت اور حدیث صحیح بخاری کے مطابق جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم از کم انہیں 3 دن میں مکمل قرآن جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اب اس کے تحت شارحین حدیث نے اور محدثین نے اسی حدیث کا جو مطلب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ والذی یظہر ان ذلک یختلف باختلاف الاحوال والاشخاص، کہ یہ حکم جو ہے کہ 3 دن سے پہلے جس نے قرآن پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، یہ حکم اشخاص اور ان کی احوال کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ اور والمراد نفی الفہم لا نفی الثواب، اس میں جو نفی کی گئی ہے وہ فہم کی نفی کی گئی ہے، ثواب کی نفی نہیں کی گئی۔ یعنی جو بندہ قرآن مجید کو 3 دن سے پہلے پڑھے گا تو وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اب جن اسلاف امت سے قرآن مجید کو اس قدر کثرت کے ساتھ شوق اور عشق کے ساتھ پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے صحابہ کرام تابعین سے، تو انہوں نے قرآن مجید کو جو رمضان شریف میں بالخصوص اور خاص مواقع اور خاص زمانوں میں انہوں نے کثرت کے ساتھ جو قرآن مجید پڑھا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کثرت کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا ہے۔ قرآن کو بطور ورد اور وظیفے کے اور قرآن کو بطور ذکر کے اور کثرت کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے رمضان شریف کے اور حرم کعبہ کے جو مبارک لمحات اور ساعتیں تھیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے اس موقع پر اور ان زمانوں میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید تلاوت کیا ہے، تاکہ ان موقعوں پر اور ان زمانوں اور ان لمحات میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ جو حدیث ہے، جس حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے قرآن کو 3 دن سے پہلے پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دوام کے ساتھ، یعنی جو بندہ دوام کے ساتھ مسلسل قرآن مجید کو اسی طریقے سے پڑھے جاتا ہے اس نے قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا۔ اور جن اسلاف امت سے یہ عمل ثابت ہے، ان اسلاف سے یہ ثابت ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو صحیح سمجھ کے تفقع کے ساتھ پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، اور اب انہوں نے بار بار کثرت کے ساتھ قرآن کو جو ہے وہ دور کے لیے پڑھا، قرآن کو کثرت ثواب کے حصول کے لیے پڑھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کو بطور ذکر اور قرآن مجید کو بطور تلاوت کے ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی۔ اور پھر صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے۔ اب جو اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں، جس طرح کہ امام مجاہد تابعی اور امام قتادہ ابن دعامہ تابعی، جن کے میں نے واقعات ان کے جو افعال اور اعمال ہیں میں نے کتابوں سے پیش کیے، وہ خود جو حدیث کے راوی ہیں وہ خود ایک رات میں مکمل قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا صحیح مفہوم اور مطلب کیا ہے، اور یقیناً وہی صحیح مفہوم اور مطلب ہے جو کہ شارحین حدیث اور محدثین نے بیان فرمایا ہے۔